ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونستنصره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم حامیم والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بلا شبہ ہم نے اس عظیم کتاب کو عظیم نبی پر ایک برکتوں والی عظیم رات میں نازل فرمایا ہے۔ انا کنا منذرین، بلا شبہ ہم آپ کو آنے والے خطرات سے خبردار کرتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات تمام اہم امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ امر من عندنا، اور ان فیصلوں کی عملداری میں حکم صرف ہمارا چلتا ہے۔ انا کنا مرسلین، انبیاء کو بھیجنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ رحمت من ربک، قرآن کا نزول اور آخر الزمان نبی کی آمد، یہ تمہارے رب کی رحمت ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، اس سے مانگ لو جو مانگنا ہے، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ خوش قسمت ہے آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
پھر ایک موقع فراہم کیا ہے کہ سال کے 11 ماہ میں جو بتقاضا بشریت میں نے اور آپ نے اپنے دفتر سیاہ کیے ہیں، اللہ نے ایک موقع فراہم کیا ہے ان دفاتر کی سیاہی دھونے کا۔ آ جائیں انفرادی طور پر بھی اور مل کر بھی اپنے 11 ماہ کی سیاہی دھونے۔ اور یہ پورا کا پورا رمضان خیر و برکت کا ہے، لیکن جو اس کا آخری دھاکہ ہے، آخری دن ہے 10، ان کا تو پوچھیے ہی مت کہ کیا کرامات ہیں ان ایام میں، کتنی برکتیں ہیں، اور اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے ان ایام میں، مت پوچھیے۔ اور بتانے والا بتا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ خود وہ کہتا ہے کہ رحمتی وسعت علی کل شیء، کہ اس کی رحمت، میری رحمت تو ہر چیز سے زیادہ کشادہ ہے۔ ہم تو اس کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے، اس کی رحمت کا اندازہ کیا لگا سکتے ہیں؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ فرماتے ہیں کہ تم میری نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے تم، اور اس کی جو رحمت ہے اس کا تو انداز ہی مت پوچھیے۔ اس مہینے میں خصوصاً آپ نے دیکھا گلیوں میں، بازاروں میں مانگنے والے اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ ہے کوئی دینے والا، ایسا ہی ہے نا، گلیوں میں گزرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں ہے کوئی دینے والا، اور جب آپ سحری کھا رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت اللہ فرشتوں کو حکم کرتا ہے کہ جاؤ میرے فرشتوں، گلی گلی میں جا کر منادی کر دو کہ ہے کوئی لینے والا، کوئی ہے لینے والا۔ انسان مانگتا ہے، کہتا ہے کوئی دینے والا، اور ایسا غنی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، اور نہ ایسے غنی کے بارے میں آپ نے کبھی سنا ہوگا جو گلی گلی میں جا کے منادی کر دے کہ ہے کوئی لینے والا۔ منادی ہو رہی ہے گلی گلی میں کہ ہے کوئی لینے والا، اور وہ بد نصیب ہے انسان کہ جس کی زندگی میں یہ برکتیں آ جائے، یہ برکتوں والا مہینہ آ جائے، اور وہ اپنے دفتر کی سیاہی کو دور نہ کر سکے، وہ انسان انتہائی بد نصیب ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مہینہ اس کی 3/4 تقریباً گزر چکی ہے اور 1/4 باقی ہے، اور یہ جو 1/4 باقی ہے یہ پہلی 3/4 سے بہت اعلیٰ اور عرصہ ہے۔ اس میں پورا زور صرف کر دے، پوری طاقت لگا دے، اس مالک کے عرش کے پائے کو پکڑ کر پورے وسوخ کے ساتھ کہہ دو کہ میرے مالک، تیرے عرش کا پایا میں نے پکڑ لیا ہے، یہ میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو میرے دفتر کی سیاہی پر خط تنسیخ نہیں کھینچ۔ میں تیرے عرش کے پائے کو نہیں چھوڑوں گا جب تک تو میرے دل کی سختی کو رکت قلبی سے تبدیل نہیں کر دے گا۔ میں تیرے پائے کو نہیں چھوڑوں گا جب تک تو اپنی ناراضگی ختم کر کے مجھ پہ راضی ہونے کا اعلان نہیں کر دے گا۔
میرے مالک میں تیرے عرش کے پائے کو نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے دل کی بے سکونی سکون سے تبدیل نہیں ہو جاتی۔ میرے دل پہ القاء کر دے، میرا مضطرب دل، بے چین دل جو ہے اس میں یہ بات ڈال دے کہ میرے بندے میں تجھ پہ راضی ہو گیا ہوں، میرے عرش کے پائے کو چھوڑ۔ اور یہ مت سمجھے کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ولایت کوئی ڈپلومہ نہیں ہے، ولایت کوئی سلیبس نہیں ہے کہ فلاں کتابیں پڑھ لے تو ولی بن جائے گا، فلاں ڈپلومہ کر لے تو ولی بن جائے گا۔ اس کا آپ بھی بن سکتے ہیں، میں بھی بن سکتا ہوں، بس بننے کا طریقہ ایک ہے کہ اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو کہا ہے اس کو کر لے، نبی کی سنت کو اور قرآن مجید کے الفاظ کو اپنی زندگیوں پر نافذ کر دیں، آپ اللہ کے ولی ہیں۔ اور یہ جو باقی دن رہ گئے ہیں ان دونوں میں پوری قوت صرف کر دو، اور میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ آزما کے دیکھیں ذرا، شہری کھانے سے پہلے کچھ تھوڑی دیر اٹھیے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے 2 رکعت پڑھ کر لائٹ کو بند کر کے ذرا تنہائی میں بیٹھ کر جو میں نے ابھی آپ سے کہا ہے اللہ سے زور دے کر مانگے کہ میں نے آج خالی ہاتھ نہیں جانا۔ یہ اس کا وعدہ ہے کہ جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو پھر مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے منہ سے نکلے ہوئے 2 بول اور اس کے پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو میں خالی واپس کر دوں، مجھے شرم آتی ہے۔ یہ موقع ہے اپنی جھولیوں کو، اپنے دامنوں کو اللہ کی رحمت سے بھرنے کا ہے۔ انہی ایام میں اللہ کی طرف سے ایک بجٹ پیش ہوتا ہے، ایک بجٹ، جس بجٹ کے اندر ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ سال بھر میں پوری دنیا میں والوں کو کتنا رزق دیا جائے گا، سال بھر میں کتنے لوگ تمنگری سے تنگ دستی کی طرف جائیں گے اور کتنے لوگ تنگ دستی سے تمنگری کی طرف سفر کریں گے، کتنے انسان جنم لیں گے، ان میں سے کتنے نر اور کتنے مادہ ہوں گی، کتنے مذکر اور مؤنث ہوں گے، کتنے لوگ اس سال میں مر جائیں گے، یہ سارا کا سارا بجٹ جو ہے وہ پیش ہوتا ہے۔ خیر اور شر کے فیصلے ہوتے ہیں، اس سے مانگ لیں، کہہ دیں اس سے کہ مالک جتنی بھلائیاں ہیں ہمیں نہیں معلوم، ہم تو قریب کو دیکھتے ہیں، قریب کو دیکھ کر فیصلہ کر بیٹھتے ہیں کہ یہ بھلائی ہے، ہو سکتا ہے وہ بھلائی نہ ہو۔ اور اسی طرح کسی چیز کو دیکھ کر اسے ناپسند کر دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان تحبوا شیئا، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو فہو شر لکم، وہ تمہارے لیے بری ہو، ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو قریب چیز کو دیکھ کر اندازہ کرتے ہیں، اس کی گہرائی میں کیا ہے ہمیں نہیں پتا۔ اس مالک کو کہہ دیں، اس کے سامنے عرضی رکھ دیں کہ اللہ جتنی بھی بھلائیاں ہیں ہم نہیں جانتے، جو بھلائیاں ہیں، جو خیر ہے وہ ساری ہمیں دے۔ یہ مت سوچیں کہ ساری مجھے دے دی تو باقیوں کو کیا دے گا،
دل میں یہ خیال نہ لائیں کہ بھی ساری اگر مجھے دے دی تو باقیوں کو کیا دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ سارے جن اور سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، آدم سے لے کر آخری ولد آدم تک سب اکٹھے ہو جائیں اور سارے اپنی دل کی مراد رب کے سامنے رکھ دیں۔ کوئی کہے مجھے احد پہاڑ کے برابر سونا دے، کوئی کہے مجھے لڑکوں کی لائنیں دے دو، کوئی کہے مجھے بادشاہت دے دو۔ رب فرماتا ہے کہ سب کے مطالبات میں پورے کر دوں، اور مطالبات پورے کرنے کے بعد میں اپنے خزانوں کا حساب کروں تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ سب کو سب کچھ دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سمندر سے ایک چڑیا چونچ بھر کر لے جائے، اس پہ چھوڑ دو، کہہ دو کہ یا اللہ مجھے نہیں پتا، جتنی بھلائیاں ہیں وہ اللہ تجھ سے لے کر جانا ہے، اور جتنی شر ہے مجھے نہیں پتا، اے اللہ ان تمام شر سے مجھے بچا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ نبی جب یہ اشرا آتا نا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ شدہ میں ایسا رہو۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام دنوں میں یہ حالت تھی کہ صبح آدھی رات کے بعد اٹھتے اور اتنا قیام کرتے کہ پاؤں پہ ورم آ جاتے، لیکن رمضان کا جب مہینہ آتا تو پوری رات جاگتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ شدہ میں ایسا رہو، اپنی کمر کس لیتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنی بیویوں کو بھی اٹھاتے، ان سے بھی کہتے اٹھو، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور ساری رات اللہ کی بات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک دن عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آخری عشرے کا یہ جو لیلۃ القدر کا تذکرہ فرمایا، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس کو پالوں تو اللہ سے کیا مانگوں، میں اگر اسے پالوں تو اللہ سے کیا مانگوں۔ اور یہ سوال اس وقت حضرت عائشہ نے کیا جب نبی کے چولہے میں مہینہ مہینہ آگ نہیں جلتی، 2-4 کھجوریں کھائی اور اوپر سے پانی پیا، الحمدللہ۔ سحری بھی یہی ہے اور افطاری بھی یہی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ نہ سحری کرنے کے لیے کچھ ہوتا، نہ افطاری کے لیے کچھ ہوتا۔ 2-2 3-3 ایام نبی کی زندگی کے ایسے گزر گئے کہ نہ سحری کرنے کے لیے کچھ ہے، نہ افطاری کرنے کے لیے کچھ ہے، پانی کے گھونٹ پر سحری ہو رہی ہے اور پانی کے گھونٹ پہ افطاری ہو رہی ہے۔ اور اس گھر کی خاتون پوچھتی ہے کہ آقا اگر میں اس گھڑی کو پالوں تو رب سے کیا مانگوں؟ پوچھنے والی پہ بھی قربان جائے اور بتانے والے پہ بھی قربان جائے۔ پوچھنے والی پہ قربان اس لیے جائیں کہ اس کی فراست دیکھیں، اس کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کا مال و زر ان راتوں میں مانگنے والی چیز نہیں ہے، اس کو پتہ تبھی تو کہہ رہی ہے نا۔ اگر نہ پتہ ہوتا تو پھر تو پتہ کہہ دیتی کہ یا اللہ تو اس رات دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہمارے چولہے میں ہر روز آگ جلنی چاہیے۔ ہمارے یہاں تو 10 دن گیس نہ آئے تو ہم سڑک پہ جلوس نکال دیتے ہیں، چیزوں کو آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں، دکانوں کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، سب چیزیں موجود ہوتی ہیں، صرف گیس نہیں آتی۔ وہاں چولہے میں آگ اس لیے نہیں جلتی کہ گیس نہیں تھا، لکڑی نہیں تھی، اس لیے آگ نہیں جلتی تھی۔ آگ اس لیے نہیں جلتی تھی کہ چولہے پہ رکھنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ رکھنا کیا ہے اس کو؟
کہا اللہ کے رسول اگر میں اس گھڑی کو پالوں تو کیا مانگوں؟ قربان جائیں جواب دیا کہ عائشہ اگر اس گھڑی کو پالو نا تو پھر اس کے عرش کو ہلا کے رکھ دو۔ کیا کہو؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ مالک تو بڑی درگزر کرنے والا ہے، تو سیاہ کاروں کی ساری سیاہیاں دھو ڈالتا ہے اور تو پسند کرتا ہے، معاف کرنے کو تو پسند کرتا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ فاعف عنا، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دو، یہ دعا مانگو۔ تو میرے بھائیو، یہ رات کا زیادہ تر حصہ بس دو باتوں میں گزار دو۔ تراویح پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کر دو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا شروع کر دو، اور یہ ورد اور کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہی ورد پڑھتے رہو، اور تسبیح بھی نہیں، گننا بھی نہیں ہے، بغیر گننے کے پڑھو گے بغیر گننے کے ملے گا، گن کر پڑھو گے گن کر ملے گا۔ اب آپ بتائیں کہ بغیر گننے کے ملے تو وہ مالک اٹھا کے سارے کا سارا ہم کو دے دے، گنے بھی نہ، مزہ اس میں۔ ایک دفعہ نا ایک مانگنے والی آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا جیب سے نکالا اور گننے لگی۔ آپ نے عائشہ مٹھی کو بند کر دے، بغیر گننے کے دے دے، بغیر گنے ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، تسبیح وسبیح رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، شمار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس ایک ہی رٹ لگا دیں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ وہ مالک پوچھے گا فرشتوں سے، میرے فرشتوں یہ مجھ سے کیا مانگتا، کیا مانگ رہا مجھ سے؟ اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں اور آپ اللہ سے معافی مانگے اور ہمارے جو ہے دفتروں کی سیاہی دھلے نا، وہ ایسے دھو دے گا، ایسے گناہوں سے ہمیں پاک صاف کر دے گا جیسے ہم جب شکم مادر سے دنیا میں آئے تھے تو ہمارے ساتھ کوئی گناہ نہیں تھا، وہ ہمیں ایسے کر دے گا۔ اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ رحمت میں سب دینا، اللہ کی بڑی رحمت ہے، جوش کھا رہی ہے، وہ خود جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے، وہ سونے والے اٹھ مجھ سے مانگ لے، یہ مانگنے کا وقت ہے، مانگ لے مجھ سے، اٹھ جا۔ اور اگر یہ راتیں بیداری کی حالت میں گزار دی، جاگ کر گزار دی، نامہ اعمال کی سیاہی کو دھو دیا، تو پھر جب قبر میں جائیں گے نا تو فرشتہ کہے گا نم کا نومت العروس، اب سو جا قیامت تک تجھے کوئی بیدار نہیں کرے، سو جا، دنیا میں جو جاگا ہے نا چند دن، اب جی بھر کے سو جا۔ اور اگر کھرانٹے لے لے کے ساری رات برباد کر دی، صبح افطار سحری کے وقت بھی نہ اٹھا اور دن کو سگریٹ کے کس لگاتا رہا، جب قبر میں جائے گا نا تو فرشتہ کہے گا اب آرام و سکون ختم، اب تو یہ جو تیرے ایام ہیں یہ بے چینی اور اضطراب میں گزرنے ہیں۔ اللہ فرماتے انا کنا منذرین، ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے آپ کو خطرات سے آگے بڑے خطرات ہیں، بچ جائیے ان سے۔ اللہ نے ہمیں موقع فراہم کر دیا ہے اور اس سے معافی مانگی۔ اور آخر میں اب یہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ ایک دو ساتھیوں نے پوچھا بھی اس بارے میں، اس کے بارے میں کوئی مخصوص لمٹ نہیں ہے، یعنی 100، 150، 200، 400، 500 کوئی مخصوص لمٹ نہیں ہے۔ اس کے لیے ہے کیا؟ اس کے لیے کہ جو ہم کھاتے ہیں نا
وہ آپ نے دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ مٹن بکرے کا گوشت کھاتا ہے، بکرے کا گوشت لے کے آتا ہے اور کائنات کے بہترین قسم کے چاول لے کے آتا ہے اور بریانی پکا کے کھاتا ہے، اور ایک جو ہے وہ آٹا لیتا ہے جس کے 15 کلو میں 10 کلو بھوسی اور 5 کلو آٹا ہوتا ہے، وہ کھاتا ہے۔ اب مولوی صاحب سے پوچھا جا کے کہ مولانا صدقۃ الفطر کتنا دیں؟ وہ بکرے کا گوشت اور کائنات کی بریانی، چاول کی بریانی کھانے والے کو کہتا ہے 150 روپیہ، اور وہ جو بھوسی والا آٹا کھاتا ہے اس کو بھی کہتا ہے 150 روپیہ۔ اللہ تو نا انصاف نہیں ہے، یہ تو جو کھانا ہے وہ دینا ہے۔ جو منقع کھاتا ہے وہ منقع دے، جو کھجور کھاتا ہے وہ کھجور دے، جو کھاتا ہے وہ جو دے۔ تو اس لیے آپ بھائیوں سے میری یہ درخواست ہے کہ یہ 100-150 روپے والی چکر میں نہ پڑے۔ اگر گھر کے 4 افراد ہیں نا، اگر آپ پیسے ہی دینے چاہتے ہیں تو گھر کے 4 افراد ہیں نا، 2 کا تو وہ آٹا دے جو آپ کھاتے ہیں، اس آٹے کی قیمت دے دو، 2.5 کلو ہے فی کس کی طرف سے، مطلب 5 کلو آٹا دے دو، اور 2.5 کلو والے وہ چاول دیں جو آپ کھاتے ہیں، اس کی قیمت دیں۔ یہ نہیں ہے کہ خود تو میں کھا رہا ہوں 350 روپے والی کائنات، اور جب دینے کی باری آئی تو میں نے وہ ٹوٹا لے کر دے دی کہ چلو چاول ہی دینے ہیں نا، تو پھر وہ ایک فرد کی طرف سے چاول دے دے 5 کلو، 2.5 کلو وہ دے دے، اور ایک کی طرف سے 2.5 کلو گھی دے دے۔ چونکہ کھجور ایک مکمل خوراک ہے، منقع، کشمش یہ ایک مکمل خوراک ہے، آٹا ایک مکمل خوراک نہیں ہے۔ وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جو کہے جی میں سال بھر صرف آٹے کی روٹی پکا کر کھاتا ہوں، اس کے ساتھ کوئی لوازمات ہے؟ کوئی بندہ آپ میں سے بیٹھا ہے میں صرف روٹی آٹا تھوڑا سا ہے؟ کوئی بندہ جو صرف روٹی پکائی، تھوڑا سا اس میں آٹے میں نمک ڈالا اور پانی پیا اور روٹی کھا رہے ہیں؟ میرے تو خیال میں کوئی نہیں ہوگا، پاکستان میں شاید کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ اور کھجور ایک مکمل خوراک ہے۔ تو اب کیا ہے، اور بعض مولویوں کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، بعض مولویوں کی اللہ ان کو ہدایت کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، کہتے ہیں کھجور دینی ہے تو 2.5 کلو دو اور آٹا دینا ہے تو 1.25 کلو دو۔ یہ حماقت نہیں، بیوقوفی نہیں کہ کھجور دینی ہے تو 2.5 کلو دو اور آٹا دینا ہے تو 1.25 کلو دو۔ وہ بیوقوف، کھجور 2.5 کلو تو آئے گی 1000 کی، اور آٹا 1.25 کلو جو ہے وہ 490 روپیہ کی تھیلی لے گا، وہ گورنمنٹ کے بکنے والے کا 490 کی تھیلی لے گا اور سارے گھر والوں کی طرف سے فارغ۔ ایسا نہیں ہے، آٹا مکمل خوراک نہیں ہے۔ آپ نے اگر پیسے ہی دینے ہیں تو جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا اس طرح دینے ہیں، جو آپ کھاتے ہیں۔ اور اگر مٹن کھاتے ہیں نا تو 1-8 کلو مٹن کے بھی پیسے اس میں شامل کر دیں، تو پھر تو آپ کا صدقۃ الفطر ادا ہوگا، ورنہ رسم ادا ہوگی۔ یہ میری بات یاد رکھ لیں، رسم ہوگی کہ ایک رسم ہے وہ آپ نے پوری کی ہے، سنت پر آپ نے عمل نہیں کیا۔ دینے کا ٹائم یہ ہے کہ عید کی نماز، عید سے 2 دن پہلے 28 اور 29 سے دینا شروع کر دیں، اور چاند دیکھنے کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانے سے پہلے دے کر جائے۔ یہ جو آج کل وتیرہ بنا ہوا ہے نا کہ وہاں جو ہے وہ ایک اسٹال لگا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے جی اگر عید کی نماز سے پہلے دو گے تو پھر تو وہ آپ کا صدقۃ الفطر ہے، بعد میں دو گے تو پھر وہ عام صدقہ ہے۔ میں آپ کو پورے ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر آپ نے عید گاہ میں جا کر دیا تو عام صدقہ صدقۃ الفطر نہیں ہے، بھلے آپ پہلے دیں، اس لیے کہ مستحق کے پاس تو کیا نہیں،
صدقۃ الفطر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسفہ یہ بتایا ہے کہ تومتاً آپ نے مسکین کو کھانا دینا ہے، وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے کھانا کھا کر جائے، کیونکہ عید کی نماز سے عید الفطر سے پہلے کھا کر جانا سنت ہے۔ آپ اتنا پہلے دیں کہ وہ کھا کر جائے، اور وہاں جو آپ دیں گے نا، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کہاں جائے گا کہاں نہیں جائے گا۔ پہلے دیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا سنا اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ ایک اعلان سن لیں کہ میں جمعے میں اکثر یعنی پورا رمضان ہی غائب رہا ہوں، اور جس کی وجہ سے شاید آپ لوگوں نے نا دل بھر کے تعاون بھی نہیں کیا مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ، اور افرادی بھی جب میں نے شروع کیا تو افراد بھی بڑے کم تھے پہلے معمول سے۔ تو اب آپ بھائیوں سے یہ اپیل ہے کہ مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ دل کھول کے تعاون کریں، اور آج جو ہے نا جو جیب میں لائے ہو نا وہ گھر نہیں لے کے جانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو عام دنوں میں بھی خیرات کرتے ہیں، عام دنوں میں کتنی خیرات کرتے تھے ڈاکٹر صاحب؟ گھر جب جاتے تھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک کپڑا تھا جس کو لوگ کملی بھی کہتے ہیں نا، سنا کملی کے نہیں؟ کملی بھی کہتے ہیں۔ تو جب آپ گھر میں جاتے تھے نا حجروں میں، مسجد میں ایسے جاگتے ہیں خالی ہاتھ، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو پھر تو کر رہی ہے مرسلہ، پھر تو اتنا صدقہ کرتے کہ جیسے آندھی چلتی ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ عام دنوں میں جب یہ حالت تھی تو پھر رمضان میں تو پھر یہ ہوگا، تو کپڑا کا وہ بھی چھوڑ جاتے تھے۔ تو اس لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ جو جیب میں لائے ہو نا وہ لے کر نہیں جانا۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔